تو ایک کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم جانی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، اور دوسرا کام ہمارا ہے کہ ہم مالی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اس لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، خاص کر زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ جو ہماری زکوٰۃ بن رہی ہے اس سے صحیح حساب جوڑو، اس کا حساب جوڑ کے اس میں سے 40واں حصہ نکالو۔ اگر 40,000 ہے تو 1,000 اللہ کے راستے میں، اگر 1,00,000 ہیں تو 2,500 اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے 2.5% مانگا، 97.5% تم کھاؤ، 2.5% اللہ کے راستے میں دو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتے کہ 97.5% مجھے دو اور 2.5% تم کھاؤ، یہ بھی صحیح تھا، کیونکہ اسی نے تو دے رکھا ہے۔ اگر وہ چاہے ہمارے ہاتھ ابھی جو ہے ٹوٹے ہو جائیں، ہمارے پیر ابھی لکھا مار جائے، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہماری زبان میں لکھا مار جائے، ہم بول نہیں سکتے، ہمارا دماغ سب کچھ بھول جائے اور جتنا کام کرتے ہیں وہ کرنا بھول جائے، بھئی یہ سب کچھ تو اللہ نے دے رکھا ہے جو ہم کرتے ہیں، ہاتھوں میں، پیروں میں، بولنے میں، یہ ساری صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو وہ اللہ کہتا ہے میرے لیے اپنے مال میں سے 2.5% نکالو۔ 2.5% نکالنے سے تمہارا جو مال ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا، لیکن پاک صاف بھی ہوگا جو حلال طریقے سے کمایا۔ اگر آدمی نے حلال طریقے سے مال کمایا، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ خبیث ہو گیا، اور اگر حرام طریقے سے مال کمایا، اس میں سے زکوٰۃ دی، خیرات کی، تو وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہی رہے گا۔ چوری کا مال چوری رہے گا، اس میں سے کوئی صدقہ خیرات بھی قبول نہیں۔ فرمایا اللہ کے راستے میں دینا، غریبوں کی مدد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، بشرطے کہ غریب غریب ہو، غریب غریب ہو۔ اس کو دو گے، مال کی زکوٰۃ کہاں دینی ہے؟ مستحق دیکھو، مستحق، غریب دیکھو، واقعی جو اس کا مستحق ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو واقعی مستحق ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے۔ مستحق کو تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور مستحق دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو گے ڈبل ثواب ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے اس کو دیکھو، اس کی مدد کرنے میں ڈبل ثواب ہے، مدرسوں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ اب رشتہ داروں میں جو ہمارے متعلقین ہیں ان میں سے کن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ میں بتا دیتا ہوں، باقی سارے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہو جو بھی مستحق ہو، لیکن جن کو میں بتاؤں گا اگر یہ مستحق بھی ہے، اگر یہ غریب بھی ہے تو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر یہ آپ ہیں، یہ ہے جو زکوٰۃ دے رہا نا، وہ یہ آدمی ہے یہاں۔ اب یہ جو ہے ان کو نہیں دے سکتا جن سے یہ آیا ہے، یعنی دادا، اپنا باپ، ایسی پردادا وغیرہ جتنے بھی ہیں جن سے یہ آیا ہے نکل کے، ان کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی ان کو دینا ہے تو بغیر زکوٰۃ کے دے دے۔ ایسے ہی اس میں اس کے نانا نانی وغیرہ وہ بھی آ گئے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب یہ آدمی اس سے آگے یہ ہے دو گلی، یعنی اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کے پوتے، پرپوتے، نواسے جتنے بھی ہیں، یہ جو اس سے چلے، جو اس سے نکلے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی یعنی جن سے تم آ رہے ان کو نہیں دے سکتے، جو تم سے نکل رہے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اور کوئی بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور کوئی خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ غریب ہے، شوہر غریب ہے تو ایسے دے دے، ہدیہ دے دے، ضروری ہے زکوٰۃ دینا۔ بیٹا غریب ہے تو ضروری ہے زکوٰۃ دینا، ایسی مدد کر دے۔ ان کے علاوہ یہ جو 3 رشتے میں نے آپ کو بتائے، ان کے علاوہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں کوئی مستحق ہے تو اس کو آپ خوب خوش دلی سے زکوٰۃ دو، ڈبل ثواب ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رشتہ داری کو بھی مضبوط کر رہے ہو اور آپ کسی غریب کی بھی مدد کر رہے ہو۔
ان کو بھی دینا ڈبل ثواب اور مدرسوں کو دینا بھی ڈبل ثواب۔ اور اگر آپ نے 1 روپیہ بھی ایسا رکھا جس کی زکوٰۃ نہیں دی، اس سے بھی پورا مال خراب ہو جائے گا۔ سارے مال کو جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو سال میں جوڑا کرو، 1 سال میں مانگے اللہ تعالیٰ نے، اس کو 1 سال میں اس کا حساب لگا کے پھر اس کی زکوٰۃ۔ اب آپ نے حساب لگا لیا، آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے مثال کے طور پر 50,000۔ اب اس کو آپ ایک دم سے بھی دے سکتے ہو، آہستہ آہستہ بھی دے سکتے ہو، یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کچھ آج دے دیے، کچھ کل دے دیے، کچھ پرسوں دے دیے، 10 دن بعد میں دے دیے، اس طرح سے بھی آپ اس کو نکال سکتے ہو۔ تو یہ مختصر سا ایک جو ہے مسئلہ تھا، جو مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجئے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی۔